کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کی تشکیل کردہ ٹیم مراکش پہنچ گئی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم آج سے تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کر کے رپورٹ تیار کرے گی۔ انسانی اسمگلر سے متعلق بھی ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ مراکش کشتی حادثے کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا وزارت خارجہ اور داخلہ کو کشتی حادثے کے متاثرین کی ہر ممکن معاونت کا حکم۔ 2 روز قبل کشتی ڈوبنے سے 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن جاں بحق ہوئے۔ گجرات کے 12 اور منڈی بہاؤدین کے 4 افراد شامل۔ غم سے نڈھال والد نے بتایا کہ بیٹے کو یورپ بھجوانے کے لیے ایجنٹ کو 40 لاکھ روپے دیے۔ وزیر آباد کے شہزاد بٹ نے 3 ایجنٹس کو 45 لاکھ روپے دیے۔ ورثہ کے مطابق شہزاد کو تشدد سے قتل کر کے سمندر میں پھینکا گیا۔ حکومت سے اپیل ہے میتیں واپس لائیں۔ پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کے ڈیجیٹل FDI انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم۔ کہا کہ منصوبہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، نئی ڈیجیٹل سرگرمیوں اور برآمدات کی ڈیجیٹل سروسز پر مشتمل فریم ورک ہے جو براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ اہداف کی نشاندہی اور اس کے حصول کے لیے اقدام حکومت کے عزم کا عکاس ہیں۔ ملک جامع ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے۔ ادھر وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں بار بار کورم ٹوٹنے پر اظہار برہمی۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ PTI کے مطالبات پر جواب دینے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ پنجاب کے مختلف میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ راستے دھندلانے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز پر ٹریفک معطل۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ لاہور ملتان موٹر وے M3 اور پنڈی بھٹیاں ملتان موٹر وے M4 مکمل بند۔ M5 پر ملتان سے اوچھ شریف تک انٹری بین۔ دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی شہری استعمال نہیں کر سکتے۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر آج سے عمل درآمد۔ معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں اسرائیل 95 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ حماس بھی 33 اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑے گا۔ اسرائیلی فوج غزہ کے اندر 700 میٹر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اگلے مرحلے میں مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کھولی جائے گی۔ بھاری امداد غزہ میں آنے کی اجازت ہوگی۔ شدید زخمی علاج کے لیے مصر جا سکیں گے۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو اور انتظامی امور کے معاملات طے ہوں گے۔ ادھر جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے بعد 124 فلسطینی شہید ہو چکے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 46,900 ہو گئی۔ غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا قوم سے خطاب۔ کہا غزہ مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، طویل اور مشکل سفر ہمارے سامنے ہے۔ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کا چہرہ اور حقیقت بدل دی ہے۔ جنگ بندی معاہدہ بائیڈن اور ٹرمپ کی بدولت حاصل ہوا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ فوج غزہ کی پٹی کے اطراف موجود رہے گی۔ حماس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا، ضرورت پڑنے پر دوبارہ فوج داخل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب انتہا پسند اسرائیلی وزیر بن گویر نے جنگ بندی کے خلاف احتجاجاً حکومت چھوڑ دی۔ شمالی نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے سے 60 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر الٹنے کے بعد لوگ پیٹرول جمع کر رہے تھے۔ اچانک ٹینکر میں آگ بھڑکنے سے ہلاکتیں ہوئیں۔ گزشتہ سال بھی آئل ٹینکر دھماکے سے 147 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ بجھانے کا عمل جاری۔ فائر فائٹرز کا کہنا ہے کہ پیلیسیڈس آگ پر 31% اور ریٹن آگ پر 67% قابو پایا جا چکا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں آلودگی میں اضافہ، ہوا کا معیار انتہائی خراب۔ حکام نے علاقہ چھوڑنے والوں کو واپس آنے سے روک دیا۔ اب تک آگ کے باعث 27 اموات اور 12,000 سے زائد عمارتیں جل کر خاکستر ہو چکی۔ PTI جب قانونی دفاع نہ کر سکے تو مذہبی ٹچ دے دیتی ہے۔ رشوت، ڈاکے، کرپشن اور غبن کے کیس میں مذہب کو نہ لائیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی نیوز کانفرنس۔ بولے بانی PTI کی اپیل آئی تو 1-2 سماعتوں میں فارغ ہو جائے گی۔ ان کے پاس دفاع میں کوئی ٹھوس مواد اور شواہد نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ سے کابینہ کے دیگر ارکان نے فائدہ نہیں لیا، اس لیے تمام افراد کو سزا نہیں دی گئی۔ جو پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اس پر بھی لیگل ٹیم فیصلہ کرے گی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بولی، دوسروں کو چور چور کہنے والا اپنے انجام تک پہنچ گیا، دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں گر گیا۔
القادہ یونیورسٹی کو مثالی درسگاہ بنائیں گے۔ عظمہ بخاری نے کہا عدالتی فیصلے نے بانی پی ٹی آئی کی صداقت اور امانت کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اب کرپشن چھپانے کے لیے انتہائی ڈھٹائی سے مذہب کارڈ کا استعمال شروع کر دیا۔ آئینی بینچ میں آئندہ ہفتے کے کیسز کی کاز لسٹ جاری۔ بینچ 20 کیسز کی ان چیمبر سماعت کرے گا۔ آئین کے آرٹیکل 63A کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت 22 جنوری کو ہوگی۔ فوجی عدالتوں کے موجودہ اختیارات کو غیر آئینی قرار دینے کی درخواست پر سماعت پیر کو ہوگی۔ پی سی او کے تحت حلف لینے والے ججز کے خلاف کارروائی کا کیس بھی 20 جنوری کو لگے گا۔ بیک وقت کئی نشستوں پر امیدواروں کی نامزدگی پر پابندی سے متعلق درخواست پر سماعت 21 جنوری کو ہوگی۔ سرکاری بلز اور بجلی کے زائد اخراجات سے متعلق کیس 23 جنوری کو سنا جائے گا۔ محکمہ صحت نے پنجاب کے ہسپتالوں میں 3000 نرسوں کو تعینات کر دیا، مگر ڈاکٹرز کی خالی اسامیاں پر نہ کی جا سکی۔ کس کس شعبے میں ڈاکٹرز کی کمی کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے؟ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے نے تفصیلات بتا دی۔ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ میں 1.5 ارب سے زائد کی کرپشن کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ پی ڈی ونگ کے انجینئرز کی نااہلی سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں کئی منصوبے التوا کا شکار۔ ایچ ای سی نے مزید پروجیکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ 92 نیوز معاملہ عوام کے سامنے لے آیا۔ بھارتی اداکار سیف علی خان پر حملے کا مشتبہ ملزم پکڑا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس نے ریاست چھتیس گڑھ کے درگ ریلوے اسٹیشن سے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ شناخت 31 سالہ آکاش کیلاش کے نام سے کی گئی۔ اداکار سیف علی خان جمعرات کو گھر میں دوران ڈکیتی چاقو کے وار سے زخمی ہوئے تھے۔ آپریشن کے بعد سیف علی خان کی حالت بہتر ہو گئی۔ منتخب امریکی صدر کی کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں انٹری، اپنا کوائن لانچ کر دیا۔ 2 روز میں ہی کوائن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق کرپٹو کرنسی اور بلاک چین پلیٹ فارم سولانا نے کوائن تیار کیا۔ ابتدا میں 20 کروڑ سکے جاری کیے گئے۔ 3 سال میں سپلائی کو 1 ارب سکوں تک بڑھایا جائے گا۔ سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک آج سے امریکہ میں بند ہو جائے گی۔ امریکی سپریم کورٹ نے پابندی کے خلاف ٹک ٹاک کمپنی کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ عدالت نے نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر ٹک ٹاک پر پابندی یا اسے فروخت کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق منتخب صدر ٹرمپ ٹک ٹاک کو 90 دن کی توسیع دینے پر غور کر رہے ہیں۔ صحافت و ادب میں نئی جہتیں متعارف کرانے والے منو بھائی کی آج 7ویں برسی۔ منیر احمد قریشی المعروف منو بھائی نے کئی یادگار ڈرامے لکھے۔ سونا چاندی، گمشدہ، آشیانہ اور دشت منو بھائی آج بھی ذہنوں پر نقش ہیں۔ اور مدھر آواز کی مالکہ مہناز بیگم کی سریلی یادیں۔ مداح آج ان کی 12ویں برسی منا رہے ہیں۔ مہناز بیگم نے ریڈیو، ٹی وی اور فلموں کے لیے 2500 سے زائد گیت گائے اور اپنی دل موہ لینے والی آواز سے کئی فلموں کو کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ 13 نگار ایوارڈز اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا۔